ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم و معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، آج الحمدللہ رمضان المبارک کی 15ویں تراویح ہم نے پڑھی، اور آج کی تراویح میں سورۃ النور کا آخری حصہ اور سورۃ الفرقان، سورۃ الشعراء اور سورۃ النمل یہ سورتیں پڑھی گئیں۔ سورۃ النور کے سلسلے میں نے کل کہا تھا کہ سورۃ النور یہ عظیم ترین سورت ہے۔ کئی بڑے بڑے صحابہ نے اس سورت کو پڑھنے کی ترغیب دی ہے، تلقین کی ہے۔ اس سورت میں نور کا لفظ آیا ہے، اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ کا نور آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے، تو اسی نور کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس سورت کا نام سورۃ النور رکھا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الفرقان پڑھی گئی۔ فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی چیز کو، صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے والی چیز، سچ اور جھوٹ کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز۔ تو اس صورت میں ایسے کئی مضامین بیان کیے گئے ہیں جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتے ہیں، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرتے ہیں۔ اس لیے اس صورت کو سورۃ الفرقان کہا گیا۔ قرآن پاک کے کئی نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام قرآن کا فرقان بھی ہے۔ قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن شریف حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والا ہے، صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنے والا ہے، توحید اور شرک کے درمیان تمیز کرنے والا ہے۔ تو اس صورت میں بھی چونکہ وہ مضامین بیان کیے گئے ہیں، اس لیے اس کو فرقان کہا گیا۔ پھر اس کے بعد سورۃ الشعراء پڑھی گئی۔ سورۃ الشعراء یہ شاعر کی جمع ہے۔ شاعر ایک شاعری کہنے والا، شعراء بہت سارے شاعری کہنے والے، شعر و شاعری کرنے والے۔ آخر میں اس سورت کے آخر میں ایسے ویسے غلط شعراء کی مذمت کی گئی ہے، ان پر ملامت کی گئی ہے، تو وہیں سے اس سورت کو سورۃ الشعراء کہا گیا۔ والشعراء یتبعہم الغاوون الم تر انہم فی کل واد یہیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون۔ شعراء جو ہیں وہ عجیب و غریب لوگ ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے شعراء کے پیچھے وہی لوگ چلتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں۔ شعر و شاعری کرنے والوں کے پیچھے وہی لوگ چلتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں، اور شعر و شاعری کرنے والے وہ عجیب و غریب وادیوں میں پھرتے رہتے ہیں، ہر وادی میں وہ پھرتے رہتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں جو وہ نہیں کرتے۔ تو غلط شعراء کی اللہ نے یہاں مذمت بیان کی ہے کہ ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ان کا کوئی مشرب نہیں ہے۔ اور آگے اللہ نے اچھے شعراء کی تعریف بھی فرمائی، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا ذِكْرًا كَثِيرًا۔ لیکن جو ایمان والے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، یہ اگر اچھے اشعار بولتے ہیں تو یہ اس سے مستثنا ہے۔ اللہ نے دونوں چیزیں بیان کی،
غلط شعراء کے بارے میں بھی بیان کیا اور اچھے شعراء کے بارے میں بھی بیان کیا۔ اسی لیے حضرات فقہا کے نزدیک شعراء کی 3 قسمیں ہیں، یا شعر و شاعری کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جائز، مستحب یا مستحسن کہہ لیجئے۔ پہلی قسم جائز یعنی اچھے اشعار، اللہ کی شان میں جسے حمد کہتے ہیں، یا نبی کی شان میں جسے نعت کہتے ہیں، یا بزرگوں کی شان میں جسے نظم کہتے ہیں، یا دعائیں جسے مناجات کہتے ہیں، تو یہ جائز ہے۔ پھر دوسری قسم ناجائز، جو غلط اشعار پر، غلط چیزوں پر، عشق و معشوقی پر، غزلوں پر مشتمل ہوتی ہے، یہ ناجائز ہے۔ پھر تیسری چیز مکروہ، یہ کون سے اشعار ہیں؟ اس میں اچھائی بھی نہیں ہوتی، برائی بھی نہیں ہوتی، اچھائی بھی نہیں ہوتی، برائی بھی نہیں ہوتی، بس ٹائم پاس کے لیے، وقت ضائع کرنے کے لیے، فضول کاموں کے لیے وہ شعر و شاعری ہوتی ہے۔ تو ایسی شعر و شاعری مکروہ قرار دی گئی، اور اچھے اشعار کو جائز قرار دیا گیا، اور برے اشعار کو ناجائز قرار دیا گیا۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اشعار کو پسند فرماتے تھے، اچھے اشعار کو پسند فرماتے تھے۔ اور شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے کئی مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ حسان اشعار سناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ مسجد نبوی میں اپنے منبر پر حضرت حسان کو بٹھاتے کہ یہاں بیٹھو اور اشعار سناؤ، دشمنوں کا جواب دو اشعار میں، تو حضرت حسان اشعار سناتے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے؟ اچھے اشعار لکھنا، اچھے اشعار پڑھنا، اچھے اشعار سننا یہ جائز ہے۔ غلط اشعار لکھنا، غلط اشعار پڑھنا، غلط اشعار سننا یہ ناجائز ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، ہمارے بزرگوں میں کئی اللہ والے، کئی بزرگان دین ایسے گزرے ہیں اور ایسے موجود ہیں جو اشعار کہتے تھے اور کہتے ہیں۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے، آپ ان کے خطبات اٹھا کر دیکھیے، ان کے بیانات اٹھا کر دیکھیے، جگہ جگہ آپ کو اشعار ملیں گے، جگہ جگہ۔ اور حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ خلیفہ تھے، خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ماسٹر تھے لیکن اللہ والے تھے، حضرت سے بیعت ہو گئے، تو انہوں نے بھی کئی اشعار لکھے ہیں اور پڑھے ہیں، خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، اور ایسے ایسے اشعار لکھے ہیں، ان کے اشعار کو پڑھ کر آدمی اللہ کی یاد میں مگن ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد میں گم ہو جاتا ہے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، آدمی تنہائی میں جب ہوتا ہے تو یہ پڑھتا ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اللہ سے کہہ رہا ہے اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا رخصت ہو گئی ہے دل سے، اب بس تیرے ہی آنے کی دیر ہے۔ جگر مراد آبادی ایک بڑے شاعر گزرے ہیں، پہلے ان کی زندگی الگ تھی، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے جڑے بیعت ہوئے، زندگی بدل گئی، کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، اور آج کے دور میں مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی کئی ہزاروں علماء کے آپ پیر ہیں، شیخ ہیں، حضرت کی کتابوں میں، بیانات میں جگہ جگہ آپ کو اشعار ملیں گے، آپ کو اشعار ملیں گے۔ اشعار کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ وہ بڑے بڑے مضامین کو 2 جملوں میں پیش کر دیتا ہے۔
بڑی بڑی چیزوں کو، بڑے بڑے واقعات کو چھوٹے سے چھوٹے کیا کہتے ہیں الفاظ میں پیش کر دیتا ہے۔ یہ اشعار کی خصوصیت ہوتی ہے، سننے میں بھی اچھا لگتا ہے، بولنے میں بھی اچھا لگتا ہے۔ کئی شعراء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کے ترجمے کو اشعار میں پیش کیا، حدیثوں کے ترجمے کو اشعار میں پیش کیا، نبی کی زندگی کو اشعار میں پیش کیا، صحابہ کے واقعات کو اشعار میں پیش کیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے سیرت طیبہ کو، صحابہ کے کئی واقعات کو اشعار میں پیش کیا۔ حضرات علماء اگر بیانات میں اشعار کہتے ہیں تو بعض لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، کیا بھئی جمعہ کے بیان میں شعر و شاعری کر لے کو تھے، جمعہ کے بیان میں اشعار بول لے کو تھے؟ کون سے اشعار بول لے کو تھے؟ وہ تو دیکھیے اچھے اشعار بول رہے تھے یا غلط اشعار بول رہے تھے، اسے دیکھنا ہمیں چاہیے۔ قرآن پاک کی کئی آیتوں کا ترجمہ اشعار میں پیش کیا گیا ہے۔ آپ نے ایک مشہور حمد سنی ہوگی، حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان والے، بچے مکتبوں میں پڑھتے ہیں۔ اصل میں یہ حمد سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہے جس کو اشعار میں پیش کیا گیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، قرآن پاک کی ایک آیت ہے، 3 جگہ قرآن میں آئی ہے۔ کسی شاعر نے کہا موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ تو اس آیت کا ترجمہ انہوں نے شعر میں پیش کیا۔ اور ایک آیت ہے قرآن پاک کی، یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، اگر موت آ جاتی ہے تو 1 سیکنڈ آگے بھی نہیں ہوتا، 1 سیکنڈ پیچھے بھی نہیں ہوتا، موت آ جاتی ہے۔ تو شاعر نے کہا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامہ 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ یعنی آدمی کو موت آنے والی ہے، اسے خود معلوم نہیں ہے کہ موت کب آئے گی، لیکن جب آ جاتی ہے تو آ کر رہتی ہے۔ تو اس صورت کے اندر سورۃ الشعراء میں غلط شعراء کی مذمت کی گئی اور اچھے شعراء کی تعریف کی گئی۔ پھر اس کے بعد سورۃ النمل پڑھی گئی۔ نمل چونٹی کو کہتے ہیں، اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹی کا قصہ ہے جو مشہور و معروف ہے، پورا بیان کیا گیا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہی گئی باتوں پر، سنی گئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد